السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سمر اسلامک کوئز 2025 گروپ بی کے سوالات کے سلسلہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گروپ اے کے تمام سوالات اور جوابات کو پڑھ لیے گئے۔ اب یہاں سے گروپ بی والوں کی شروع ہو رہی ہے، اور آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور اس میں بھی اسی طرح کے سوالات پڑھے جائیں گے، اور اس کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کے حل کیے جائیں گے، اس کے معنی بتائے جائیں گے، اور اس کے جواب پڑھے جائیں گے، اور جواب کو بھی مختصر تشریح کی جائے گی جہاں پہ ضرورت پڑے، اور جس کی ضرورت نہ پڑے گی اس کو پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات کہ یہاں پہ دیکھیے آپ لوگ کا سوالات کے ایگزام میں جو سوالات آئیں گے اس کے دو قسم ہیں۔ ایک یہ ہے ملٹیپل چوائس، یعنی آپ لوگوں کے لیے ملٹیپل چوائس رہے گا، آدھے سوالات، اور آدھے سوالات ایک ورڈ یا دو ورڈ کے آنسر میں آپ لکھیں گے، یعنی ملا جلا کر دونوں ہی مختصر رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک میں آپ ٹیک لگائیں گے، آپشن رہے گا، اور دوسرے میں آپ کو لکھنا پڑے گا، اس میں وہ بھی ایک ورڈ یا دو ورڈ۔ اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ سوالات کے پرچہ میں جوابات لکھیں گے تو صرف جواب لکھیں گے، پورے لائن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ ہم لوگ بقیہ دوسرے ایگزام میں لکھتے ہیں، تو اس طرح کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صرف جواب ہے اسی کو لکھیں گے، وہ ایک ورڈ کا ہوگا، دو ورڈ کا ہوگا، بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور الحمدللہ یہ چھٹی کا موقع ہے، آپ سب گھر میں ہیں، اور الحمدللہ آپ تمام کے تمام اس کام میں، اس نیک کام میں آپ سب لگے ہوئے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یقیناً آپ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آپ نیکیوں کا مستحق بھی ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ لہٰذا شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے۔ سوال نمبر 1، توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے کیا معنی ہے؟ جواب، اللہ کو ایک ماننا اور اسی کو معبود برحق سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔ معبود برحق مطلب اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی معبود کا حق اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ بہرحال آپ لوگوں اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ کتاب سے ہٹ کر کوئی سوال آپ کا نہیں آئے گا، ہاں اتنا ہے کہ اسی سوال اور جواب سے سوال بنا جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسا اوقات جواب سے ہی سوال بنا کر اس کے جواب طلب کیے جائیں گے، جو بھی ہو اسی سے رہے گا، الگ سے نہیں رہے گا، تو گھبرانے کی آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے، تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اس کی میں دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا ایک ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سوال نمبر 2، موحد کون ہے؟ موحد کون ہے؟ جواب، اللہ کو ایک ماننے والا موحد ہے۔ بہت اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ موحد کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والا، اس وحد سے ہے، واحد سے ہے، عربک لفظ ہے واحد مطلب ایک، تو اللہ کو ایک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ کی توحید کن باتوں کے ماننے سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، یہ عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ کی توحید کن باتوں کے ماننے سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو جواب، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں یہ، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ ماننا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ سب کا مالک ہے، رب ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، اس جیسا اور کوئی نہیں، سب اس کے اختیار اور قابو میں ہے، یعنی ہر چیز جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے اور اسی کے قابو میں ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی درخت سے بھی گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ غائب اور حاضر چیزوں کا جاننے والا وہی ہے، یعنی جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔
ان باتوں سے اللہ کی توحید ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ کلمہ شہادت ہے کہ اللہ کے لیے بھی گواہی دینا اور اللہ کے رسول کے لیے بھی گواہی دینا۔ یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے رسول، اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے، ورسول، اور اس کے رسول ہیں۔ اس کو ہم کلمہ شہادت کہیں گے۔ سوال نمبر 5، کلمہ شہادہ میں کتنی باتوں کی گواہی دی جاتی ہے؟ کتنی باتوں کی گواہی دی جاتی ہے؟ جواب، 5 باتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ کتنی؟ 5 باتوں کی۔ 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 6، کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا مطلب یعنی وہ کیا چاہتی ہے؟ کلمہ طیبہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ جب ہم وہ کلمہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں واجب ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اور کیا کیا چیزیں لازم بنتی ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، یہاں پہ 2 جز لکھیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ان تمام چیزوں کی نفی کی جائے، یعنی ان چیزوں کی نفی کہتے ہیں کسی چیز کو انکار کرنے کو، نفی کی جائے یعنی اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، جنہیں اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے، یعنی جن کی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے عبادت کا اثبات کیا جائے۔ اثبات مطلب اس کو مانا جائے۔ نفی کا ضد ہے یعنی اپوزٹ ہے اثبات۔ نفی میں مطلب انکار کرنا، اور اثبات مطلب اقرار کرنا۔ تو تمام معبودان باطلہ جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی کی جائے، ان کو ختم کیا، جن کو نہ مانا جائے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ایک ہے، تنہا ہے، اس کی اثبات کیا جائے، اس کو یعنی اقرار کیا جائے۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک یعنی پارٹنر، اللہ کے کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پارٹنرشپ کو پسند بھی نہیں کرتا، کوئی لائق ہی اس طرح نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ تنہا مالک خالق رازق، سب کچھ اللہ اکیلا ہے۔ سوال نمبر 8، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، عبادت ان تمام اقوال و افعال کا نام ہے۔ اقوال کہتے ہیں قول، یعنی ہم جو زبان سے کہتے ہیں، افعال کہتے ہیں کام جو ہم زبان سے کام کرتے ہیں۔ قول عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں، اس کا جمع اقوال ہے، اور فعل کام کو کہتے ہیں، اس کا جمع افعال ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم کام کہتے ہیں اس کو قول کہتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں اس کو افعال کہیں گے، کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسے دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ اب دیکھیے جو مثال دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے بتائی گئی۔ دعا ہم مانگتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم زبان سے کہتے ہیں، مانگتے ہیں، تو یہ قول ہو گیا۔ اسی طرح سے نماز ہم دونوں کام کرتے ہیں، اس میں اعضاء جوارح ہے، یعنی ہم پڑھتے بھی ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ رکوع سجدہ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ قربانی وغیرہ اللہ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم ہے۔ سوال نمبر 9، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور لالچ سے کرتے ہیں؟ جواب، ہاں، اللہ کی عبادت خوف اور لالچ سے کرتے ہیں۔ خوف یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اور لالچ یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر دونوں شامل ہے، قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے آیتیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، توحید کی عظیم خوبیاں کیا کیا ہے؟ توحید کی عظیم خوبیاں کیا کیا ہے؟ تو اس میں دیکھیے جو نمبرات کے شکل میں دیے گئے ہیں آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کو یعنی اس کے جوابات بھی یاد رکھیں گے، اور بسا اوقات کتنی گنائی گئی ہے اتنا بھی۔ مان لیجیے سوالات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توحید کی عظیم خوبیاں کتنی ہیں، اس میں آپشن میں رہے گا 1 2 3 4 ہے، مان لیجیے یہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کتاب سے امتحان دینا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم 4 کا ہی مطالبہ کریں گے۔
تو لہٰذا اس میں ہو سکتا ہے 5 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات آئیں گے آپ ان کے نمبرات بھی یاد رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جوابات بھی یاد رکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی عظیم خوبیاں کیا کیا ہے۔ توحید کی وجہ سے نمبر 1، توحید کی وجہ سے بندے کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توحید کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی، یعنی دنیا کی بھی بھلائیاں توحید کی وجہ سے اور آخرت کی بھی بھلائیاں توحید کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، توحید ہی دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرنے اور دونوں جہان کی سزاؤں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جو مصیبتیں آتی ہیں، توحید کو اگر لازم پکڑا جائے تو انسان اس سے نجات پا سکتا ہے، اور آخرت کی تمام مصیبتیں تو اسی پہ ہی منحصر ہے کہ بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، توحید بندہ پر دشوار امور کو آسان کرتی ہے۔ بندے پر دشوار کہتے ہیں مشکل، امور کہتے ہیں کہ جو معاملات ہو جائے اس کو آسان کر دیا، یعنی مشکل معاملات کو توحید کیا کرتے ہیں، آسان کرتی ہے۔ چنانچہ بندہ کے اندر جس قدر توحید کی پختگی ہوگی، ایک بندہ توحید میں جتنا پختہ ہوگا، اللہ کو ایکتا ماننے میں جتنا اس کے اندر پختگی ہوگی، اس کے مطابق مشکلات و مصائب کو اطمینان قلب کے ساتھ وہ تقدیروں پر راضی برضا رہتے ہوئے ان کو برداشت کرے گا۔ تو وہ اس میں کہی جا رہی ہے کہ اس کے مطابق مشکلات و مصائب کو اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی جب اس کے ساتھ کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل ہو، تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ کیا کرے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے تقدیر میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے تقدیر لکھی ہوئی چیزوں پہ وہ راضی ہوگا۔ راضی ہونے کے بعد وہ اس کو برداشت کرے گا، اس پہ صبر کرے گا۔ نمبر 4، توحید کی بدولت بندہ مخلوق کی غلامی، اس کے ساتھ وابستگی، لوگوں سے ڈرنے اور امید کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑی بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ توحید کی بدولت، جس کے سینے میں توحید ہے، جو توحید کو مانتا ہے، توحید کو پکڑا ہوا ہے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ بندے کی غلامی سے نجات پاتا ہے۔ بندے کی غلامی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک بندہ اگر توحید اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجتا ہے، اور کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے وہ غلام ہو جاتا ہے، جبکہ توحید پرست اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وابستگی، لوگوں سے ڈرنے اور امید کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ توحید کو اگر مضبوطی سے پکڑتا ہے، اللہ کو اس کو بھروسہ ہوتا ہے، تو کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ ساری چیزیں وہ اللہ سے ہی کرتا ہے، امید بھی اللہ سے کرتا ہے، ڈرتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور غلامی بھی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 11، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ تینوں آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 12، توحید الوہیت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی توحید الوہیت کہتے کس کو ہیں؟ تو دیکھیے توحید الوہیت عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے۔ بندے کی جانب سے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کو الوہیت کہتے ہیں۔ الوہیت اصل الہ سے ہے، یعنی الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ الہ ماننا، دیکھیے ایک بندہ کیا کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، نذر مانتا ہے، قربانی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بندے کا کام ہے، بندہ کرتا اللہ کے لیے، سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو وہ بندہ کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا۔ اگر وہ دعا اللہ سے مانگ کے دوسرے سے مانگتا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ تو دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگے گا۔ نذر نیاز اگر کرنا ہے تو اللہ کے لیے نذر مانے گا۔ قربانی اگر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہی قربانی کرے گا۔ سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے لیے کرے گا۔ اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں گے توحید الوہیت کو دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت ہے۔ سوال نمبر 13، توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک، روزی رساں اور پالنہار ہے، زندگی و موت دینے والا، نظام کائنات چلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ دیکھیے کہ رب ہوتا اللہ تعالیٰ، رب ہونے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کو رب مانا۔ جیسے اس میں کیا کہتی ہے کہ روزی روٹی دینا، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ سب کو پالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ اس پوری دنیا کی نظام کو کون چلا رکھا ہے؟ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رکھا ہے۔ تو اس طرح سے توحید الوہیت، توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، یعنی کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں
اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء اور اللہ کی جتنی صفات وارد ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، نیک صفتوں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، ان کو اللہ کے شایان شان مانا جائے، ان میں تو کوئی تبدیلی نہ کیا جائے مگر اس کی کیفیت بیان نہ کی جائے، اور اس کی تشبیہ اور تمثیل دوسروں کے صفات سے نہ دی جائے۔ یعنی توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے اس کو سیدھے سیدھے مان لینا کہ یہ اللہ کا شایان، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفات ہے، اسی کا اللہ کا شان ہے۔ اب ویسا نہیں کرنا کہ کسی سے تشبیہ لینا، مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جیسا سنتا ہے یا اللہ تعالیٰ دوسرے کسی مخلوق کی طرح سنتا ہے؟ اس تعلق سے کوئی بات نہ کی جائے۔ اللہ نے کہا کہ میرا، جیسے قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ میرا، اللہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیدی الخیر، تمام خیر اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کی ہاتھ ہے یا کسی اور مخلوق کی طرح اللہ کی ہاتھ ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر میرے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، کیسا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے اگر کہا کہ میں سنتا ہوں، بالکل اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، بالکل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسا دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چلتا ہوں، بالکل اللہ تعالیٰ چلتا ہے، کیسے چلتا ہے، انسان کی طرح یا دوسری کوئی مخلوق کی طرح، اللہ عالم، وہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ ہم اس تعلق سے کسی چیز کو بھی ہم تشبیہ نہیں دیں گے، کسی سے تمثیل نہیں کہیں گے، کسی کو سمجھانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے کہ ہم جیسے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے چلتا ہے، ویسا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی کیفیت پہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی شان ہے، وہ کیسے کرتا ہے، بس اس نے کہا، ہم نے اس چیز کو اقرار کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ کے 16 سوال یا 13 سوال ہو چکے۔ اب انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ مزید اور سوالات کے جوابات کو سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔